الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج الحمدللہ بفضل اللہ تعالی سورہ الانعام کا آخری حصہ سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور یہ آیت نمبر 122 سے یا 122 سے شروع ہوگا، اور ان آنے والی آیات کا ایک ذرا مختصر بیان یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک زندہ انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا، اور ایک وہ مردہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نور نہ دیا اور وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہو، تو وہ اس کے لیے فرق ہے، مطلب روشنی والے اور اندھیرے والوں میں۔ اور یہ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں ایک مجرم قائم رکھا ہے جو پیدا کر کے مکاریاں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، حضور کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑوں کا، جانوروں کا، جس کی وجہ سے یہ سورہ الانعام کا نام ہوا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور تمام چیزوں کے بیان کے دوران میں ایک بہت خوبصورت بات کی ہے جس کے اندر کہا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں بیان میں، اور وہ ہے ذکر اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک بیج سے ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی میں ایک مختلف قسم کے پھل اور انواع کے ان کے ذائقے اور مختلف بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اپنی یہ دلیل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ کچھ کر سکتی ہے، تو اور کافروں کو کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جنت کے اور اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اور اسی صورت میں اس حصے میں ایکچولی آیت نمبر 141 اور 151، 152 اور 153 یہ مدنی ہیں، اور پہلے جو گزری ان میں 93 اور 114 اور 2 آیتیں پہلے گزر چکی ہیں جو کہ مدنی تھیں، اور آیت نمبر 20 بھی مدنی تھی، 23 بھی تھی، 51 بھی تھی، 53 بھی تھی، اور 114 بھی گزر چکی ہے۔ تو آج آنے والے ذکر میں انشاءاللہ باقی آیات کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اس طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست دار ہے. ويوم آیت نمبر 122 سے 126 تک کے 128 تک کے 27 تک کے جو ہم نے سنی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معاونت اور ان کو استقامت کی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے ایک ایسی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جیسے جو نور پہ راستے جس کو ہدایت ملی ہو نور کے ساتھ، اور وہ جو اندھیرے میں بھٹکتا ہو وہ برابر نہیں ہو سکتے جو کافر ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں جو مکاریاں کرتے ہیں، اور یہ یمکرون فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، سوائے اپنے نفس کے کسی کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں سوائے اپنے نفس کے ساتھ. اور یہ بات بڑی واضح ہے جب اہل ایمان کے سامنے کوئی کافر آتا ہے، اور جب خصوصاً بالخصوص ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت جب حضور دے رہے ہیں، بڑی سیدھی سی دعوت ہے، ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، اس کے ساتھ کسی کا عبادت میں شامل نہ ہو کیا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 124 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم پر اسی طرح سے وہ نہ نازل کیا جائے جیسے رسول اللہ پہ نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون اس کا محتمل ہے، کون اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ عذاب شدید بما کانوا یمکرون. تو یہ جو مجرم ہیں یہ جب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اور ان کی مکاریاں کرتے تھے، اس کا ایک شدید ان کو اس مکاریوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب ملے گا. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ لوگ جب ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں، ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں تو سینہ تنگ ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن لیول ڈراپ ہو جاتا ہے، تو پریشر جو کہلاتا ہے سی لیول، تو جب اس سے اوپر جاتے ہیں تو ایئر جو ہے ایٹماسفیئر لائٹ ہو جاتی ہے، انسان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو سانس بھاری ہو جاتا ہے. اور یہی پریشر افیکٹ ہوتا ہے جب لوگ اسپیس میں جاتے ہیں، اس لیے ان کو اسپیس سوٹ پہنایا جاتا ہے. اور یہی کیفیت ہوتی ہے جب لوگ ڈیپ اوشن ڈائیونگ میں جاتے ہیں، سی لیول سے ڈیپ جاتے ہیں، جتنا ڈیپ جاتے ہیں اتنا پریشر پانی کا اور اس کا بڑھتا ہے، تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس بات کی مثال دے رہے ہیں کہ جس انسان کو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ دل کھول دے تو اس کو تو اللہ کی ہر بات میں نور اور رحمت نظر آتی ہے، کائنات کی ہر تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. لیکن جس کا دل ہی اس ایمان پہ نہ ہو، جو اسلام کو نہ ماننا چاہے، تو وہ اس کا سینہ ایسا جکڑ جاتا ہے جب اس کو آپ دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ اسلام قبول کر لو یا اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، تو اس کو ایسا لگتا ہے اس کا سانس اکھاڑ رہا ہے. اور یہ کیفیت میں اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ جب ہم رمضان میں قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ تقویٰ اور رقت ہوتی ہے اور ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. لیکن عام دنوں میں جب ہم اپنے دوسری چیزوں میں ہمارا دل لگا ہوا ہوتا ہے یا ہمارا دماغ مصروف ہوتا ہے تو پھر قرآن سننے پہ ہمارا دل نہیں آتا، گو کہ اس کے الفاظ کان میں رس گھول رہے ہوتے ہیں. اس کے الفاظ، قرآن کے الفاظ سن کر کے انسان پہ بڑا کیفیت کا اثر ہوتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کا اثر ابھی ایک سائنٹسٹ نے کیا تھا، جو میں نے شاید آپ کو پچھلی بار بیان بھی کیا ہو. پاکستان میں ایک وہ ہے ایگریکلچر سائنٹسٹ، انہوں نے مختلف جگہوں پہ حصے بنا دیے اور ہر حصے میں مختلف قسم کی کھیتیاں اگا دیں، اور ان میں سے ایک کھیتی کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے اور برا کہتے، اور دوسری اس کے اندر جا کر کے وہ کھڑے ہو کر کے قرآن سناتے تھے یا سنتے تھے، اور اس کے ایک میں جا کر اچھی باتیں کرتے تھے. انہوں نے دیکھا جو قرآن سننے والے حصے کا تھا کراپ یا کھیتی، اس میں 70% زیادہ اچھی فصل آئی کمپیئر ٹو جو
اچھی باتیں سننے والا تھا اس میں 30% زیادہ آئی، لیکن جن سے بد کلامی کی، تلخی کی اور ان کو کہا کہ تم کو پیدا ہی نہیں ہونا تھا، تم تو وجود ہی نہیں رکھتے، وہ درخت جو تھے، وہ کھیتی کے پورے درخت، وہ پودے وہ اچھی طرح سے نہیں ہوگے، اور ان میں صرف میرا خیال ہے کچھ بہت کم انہوں نے بتایا 8-9% اس میں گروتھ ہوئی۔ تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے، قرآن کا اثر ہے، قرآن کے سننے سے ہمارے دلوں پہ اثر جب ہوتا ہے جب ہم خود دین کو اور قرآن کو سننا چاہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت قرآن مت سنو، اگر تمہارا دل کسی اور طرف سے راغب ہے تو آپ اپنے کام کریں، جب تک کہ آپ کا دل پسند کرے، آپ کے اندر اس کی رجوع ہو سکتے، آپ اس وقت قرآن سنیں۔ جب آپ کا دل پہ اس پہ نہ اثر ہو رہا ہو، آپ قرآن بند کر دیں، اور دوسری طرف جب آپ کا ذہن بہکا ہوا ہے آپ وہ عمل کریں تاکہ بے حرمتی قرآن کی نہ ہو اور آپ کو اپنے طور پہ مجرمانہ کیفیت نہ ہو۔ تو قرآن کو سننا چاہیے، لیکن اتنا سننا چاہیے جو طبیعت کو اچھا مناسب لگے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کی تعلیم فرماتے تھے، کچھ حدیثوں میں واضح ہے کہ 10 آیتیں دیتے تھے اور ان کو پھر 10 دن بعد ان کو بلا کر کے ان سے دوبارہ اس کا سبق وہ لے لیتے تھے۔ اب اگلی آیتوں کو سنیں، اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے جب جنات کو اور انسان کو سب کو جمع کیا جائے گا، ان آیت میں کچھ ایسا ذکر آنے والا ہے جس کو میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا، کیونکہ لوگ آج بھی اور پہلے بھی جنات کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ عراق میں ایک قوم یزیدی کہلاتی ہے، وہ یزیدی قوم جو ہے وہ جن کی شیطان کی عبادت کرتی ہیں یا پوجا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر شیطان کو آپ نے راضی کر لیا تو آپ کو تنگ نہیں کرے گا، یہ ان کا اپنا ہے، جو ان کا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ الگ چیز ہے، یہ یزیدی وہ ہیں جن کو وہ پہلے سے اسلام سے پہلے سے ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو شیاطین کی پوجا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو اس سے شیطان سمجھتا ہے کہ وہ خدا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ اس کو خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے بت پرست ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میرے پاس غیب کا علم ہے، میں آپ کو فلاں باتیں بتا سکتا ہوں۔ ان تمام چیزوں میں جنات سے علم لیتے ہیں، اور جنات کی وہ شیاطین جو سفلی والے جنات ہیں ان سے مدد لے کر کے برے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ ان کو پوچھتے ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنات کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تم نے اپنے آپ کو ان کا خدا بنا کر کے پیش کیا تھا، اور جب یہ تم کو خدا سمجھ کے پوچھتے تھے تو تم اس سے خوش ہوتے تھے۔ تو جنات اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ انسان ہماری عبادت کر رہا ہے، یعنی شیطان نے کہا تھا نا میں ان کو گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہ جو لوگ جنہیں کہا جائے نا تماش بین ہوتے ہیں، یا جو مداری پن کر رہے ہوتے ہیں، یا بلا وجہ کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں علم ہے، ہم فلاں کام کر دیں گے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو بہت گمراہ کیا اسلام کے نام پر، اس بات کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے پوجنے والوں کو بھی ڈالیں گے، اور وہ پوجنے والے ان کو کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں دوبارہ موقع دیں، ہم زندگی میں جائیں اور ان سے بیزاری ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کو سنیے، اس کے آگے کچھ معاملات ہیں اس کو سنیے، بہت اہم ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو. اور وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے. اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے. قل یا قوم. آیت نمبر 130 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عذاب کا ذکر فرمایا جو کہ بتوں جنات کو اور انسان کو دیا جائے گا. اس میں ایک بزرگ سے کسی نے سوال پوچھا کہ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کو کیسے عذاب ہوگا؟ تو ان حضرت نے جواب دینے کے بجائے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھا کر کے ان کے اوپر مار دیا. تو صاحب کہنے لگے آپ بدتمیز ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. کوئی دہریہ تھا. تو بزرگ نے کہا کہ میں نے تمہارے سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا کیا جواب دیا؟ آپ نے مٹی پھینک کے ماری. کہنے لگے آپ مٹی کے بنے ہوئے تھے، آپ پر مٹی لگی تو برا لگا نا، چوٹ آئی، درد ہوا؟ کہنے لگے جی. تو کہنے لگے اسی طرح جنات جو ہیں آگ کے بنے، اللہ تعالیٰ جب ان کو آگ میں ڈالیں گے تو ان کو آگ کا عذاب ایسی ہوگا. اور کچھ علماء کرام کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ جنات آگ سے بنے ہیں اور اس کی ضد ہے برف یا ٹھنڈ، تو ان کو ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا تاکہ وہ ان کو اس میں تکلیف میں ہوں گے وہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آیت نمبر 31 میں کہ اے میرے حبیب، جو پیغمبر آتے رہے، کتاب نازل ہوتی ہیں، اس میں تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پہ ظلم کرے. ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور ان کے رہنے والے بے خبر ہوں. یعنی کہ کبھی جب تک کہ کسی قوم کو نبی اور کتاب سے دعوت نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس میں نہیں آتا. اور پھر ہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لحاظ کے حساب سے ان کے درجات رکھیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے، بندوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. تو ہمارے لیے کچھ کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنے چاہتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھنا چاہیے. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک میسج کسی کا یوٹیوب پہ کہ ایک امریکن سولجر کی شاید تھی بات، یا وہاں پہ سیکیورٹی کا بندہ تھا. تو جب یہ افغانستان کے ایئرپورٹ سے لوگ نکل رہے تھے تو وہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوا، اور ہوا یہ تھا کہ اس کو کسی نے دھکا دیا، کچھ ہوا، جیسے چوٹ لگی، گرا، اس کے گھٹنے میں چوٹ آ گئی. وہاں گو کے کہہ رہا تھا کہ اسپتال اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے میری ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کر کے 2 گھنٹے بعد مجھے جب لوٹایا تو پتہ چلا وہاں پہ بم دھماکہ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی جان بچانے والے تھے، اسی لیے اس کو اس جگہ پہ سچویشن بنا دی. اور باقیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو موت دینا تھی ان کو شہید کا، جو مسلمان شہید ہوئے، شہادت کا درجہ عطا فرما دیا. بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا لحاظ نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو حکمت پہنا ہے، یا اس میں حکمت جو اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہے، وہ ہماری سمجھ میں بعد میں آتی ہے، اور جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے.
تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ یا تو بندے کو بچا رہا ہوتا ہے یا بندے کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کے قدم پہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بڑی پریشانی کو ٹالنے کے لیے چھوٹی پریشانی دے دیتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ چھوٹی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی پریشانی کچھ بہت زیادہ شدت کی ہو سکتی تھی۔ اور صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے جب ان پہ کوئی آزمائش کا وقت نہیں آتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یعنی جب بندے کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی، اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گیا ہے۔ تو کسی کے اچھے اور برے حالات دیکھ کر کے صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں اپنے اللہ کے امتحان میں ہیں، اور یہ کیفیت ایک ایسی ہے کہ اگر جو بندے کو سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ہر بات پہ الحمدللہ کرتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ آپ کا کاروبار کا جہاز جو تھا سمندر میں ڈوب گیا، آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ غلط خبر تھی، آپ کا جو کاروبار تجارت کرتے تھے جو جہاز تھا اس سے منافع ہوا اور وہ اپنی جگہ پہنچ گیا ہے۔ تو آپ نے پھر بھی فرمایا الحمدللہ۔ تو پھر ان کے دو صحابہ نے، ان کے جو مریدین تھے، انہوں نے پوچھا کہ شیخ دونوں کیفیت میں الحمدللہ کیا معنی؟ کہنے لگے جب یہ تکلیف کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ اس کے لٹنے سے کیا میرے دل کو صدمہ ہوا؟ فرمایا، کہنے لگے میرے دل نے کہا نہیں، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب دوبارہ خوشی کی خبر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل شاد ہوا، خوش ہوا، تو کہا کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، وہ جب چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے رزق کسی کا لے لیتا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے الحمدللہ کہا۔ یعنی توکل کا ایک عالم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔